یوگا میں اور کئی ایسے علوم ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ارتکاز توجہ کے اولین شرط ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہو، کامیابی کے حصول کے لیے آپ کو بے پناہ جدوجہد، کڑی اور گھٹن عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ حصول تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنی ساری جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ دماغ کو بہترین صلاحیتوں سے مزین کرنے کے لیے ایک راستہ ہے اور اس کا نام ہے ارتکاز توجہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ ذیل مراقبے میں ارتکاز توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی ذیل مراقبے کے استاد کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو زحمت، محنت اور مشقت کے بغیر آپ کی توجہ کو منٹوں میں مرکوز پر لے جائیں۔ ذیل مراقبے میں ذیل مراقبہ کا ماہر اپنی ذیل توانائیوں کے ذریعے آپ کے منتشر صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پر لاتا ہے۔ یوگیوں پر سائنسی تجربات۔ سائنٹیفک علوم کے مطابق دماغ اور ذہن دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر ہے۔ دماغ کی سطح یا سر کے بیرونی سطح سے لہروں کی ریکارڈنگ سر اور جسم میں ذیل توانائیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ برقی پوٹینشل میں تبدیلیوں کو دماغی لہریں کہتے ہیں، اور ساری ریکارڈنگ الیکٹرو انسفالوگرام یا EEG کہا جاتا ہے۔ ذیل سائنس اس کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں میں مادی سائنس کے روح سے بیان کر رہا ہوں جو کہ بالکل حقیقت کے قریب ہے۔ سر کی سطح پر دماغی لہروں کی شدت 0 سے 300 مائکرو وولٹ ہوتی ہے، جبکہ ان کے تعداد فریکوینسی چند سیکنڈ سے لے کر 50 یا اس سے زیادہ فی سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ ان لہروں کے اقسام دماغ کے فعالیت پر منحصر ہوتی ہے، اور یہ لہریں انسان کے مختلف ذہنی اور جذباتی کیفیات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ عموماً یہ لہریں بے ترتیب ہوتی ہے اور EEG کے ذریعے ان میں کوئی خاص ترتیب یا انداز دیکھنے میں نہیں آتا، تاہم کبھی ان لہروں کے واضح پیٹرن اور ترتیب دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان پیٹرن کو الفا، بیٹا، تھیٹا اور ڈیلٹا لہریں کہتے ہیں۔ ایک عام آدمی جب جسمانی سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں تو اس کے دماغ کے سطح سے نکلنے والے لہروں میں بڑے ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ان کی تعداد فریکوینسی 8 سے 13 چکر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ آنکھیں کھول دینے پر اس طرح کی دماغی لہریں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان بہت زیادہ سکون کی حالت میں ہو تو یہ لہریں آنکھیں کھلے دینے پر بھی موجود رہتی ہیں۔ یہ لہریں الفا کے نام سے موسوم ہے۔ بیٹا لہروں کی تعداد 14 چکر فی سیکنڈ ہوتی ہے، جبکہ کبھی کبھی یہ 50 چکر فی سیکنڈ تک بھی جا پہنچتے ہیں۔ تھیٹا لہروں کی تعداد 4 سے 7 چکر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ ڈیلٹا لہروں میں EEG کی تمام لہریں شامل ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد ہر 2 یا 3 چکر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ان کی تعداد ہر 2 یا 3 سیکنڈ میں 1 چکر تک بھی کم ہوتی ہے۔ الفا لہریں اس وقت نکلتے ہیں جب انسان حالت سکون میں ہوتا ہے، جبکہ بیٹا لہریں نیند یا بے ہوشی کے وقت خارج ہوتی ہیں۔ مراقبے کے دوران EEG کی ریکارڈنگ اس لیے ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کی لہریں مختلف ذہنی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک جاپانی ڈاکٹر نے 1957 میں ایک یوگی کے دوران مراقبے کی EEG ریکارڈنگ کی اور بعد ازاں اس ریکارڈنگ کا ایک عام آدمی کی ریکارڈنگ کے ساتھ موازنہ کیا۔ عام آدمی کے آرام کے وقت EEG یوگی کی سے ملتے تھے۔ 8 منٹ بعد یوگی نے الفا لہروں میں اضافے کا مظاہرہ کیا، جبکہ اسے دوران عام آدمی کے لہروں کے پیٹرن میں کوئی تبدیلی واضح نہیں ہوئی۔ 1960 میں ڈاکٹر آنند اور اس کے ساتھیوں نے اس میں مزید تجربات کیے۔ یوگرا سمدھی بیٹھے ہوئے
4 یوگیوں کے EEG مراقبے سے قبل اور مراقبے کے ریکارڈ کی گئی۔ چاروں یوگیوں میں سکون کے دوران الفا لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مراقبے کے دوران بھی یہ لہریں اسی طرح برقرار رہیں اور ان کے طوالت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان میں 2 یوگیوں کو جب خارجی محرکات کے سامنے لایا گیا تو ان لہروں میں واقع ہو گیا، اور جب یوگی حالت میں نہیں تھے تو کم وولٹ والے لہروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کے علاوہ 2 تحقیقات کیے گئے جنہوں نے کے خلاف اپنے مزاحمت۔ یہ دونوں یوگی پورس تک ٹھنڈے پانی میں بغیر کسی بے آرامی کے 45 اور 55 منٹ تک اپنے ہاتھ ڈوبے ہوئے رکھے اور کامیاب ہو گئے۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈوبنے سے پہلے اور اس کے دوران ان کے EEG ریکارڈ کی گئی تھی۔ EEG ریکارڈنگ سے ثابت ہوا کہ پانی میں ہاتھ ڈوبنے سے پہلے اور ڈوبے ہوئے کے دوران بھی ان الفا لہروں کا اخراج بدستور یکساں رہا۔ مادی سائنس کے لحاظ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قدرتی طور پر انسان کا رابطہ باہر کی دنیا سے ہے اور الفا جیسے لہروں میں مراقبے جیسے طریقوں سے اضافہ کر سکتا ہے اور مزید کائنات میں موجود دوسری مخلوق سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، افلاطون نے کئی ہزار سال پہلے کہا کہ یہ دنیا ہماری ذہنی پیداوار ہے اور جیسے ہم سوچتے ہیں یہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بہت سی صلاحیتیں ہیں جو کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سی دنیا اچھی دنیا ہے، خوش دنیا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سی واقعات ہیں، بہت سی موقعات ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہے خوشیوں کے، ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ مراقبہ آپ کو اپنی اسٹڈی کرنے کے موقع دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اپنے رب سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کو جان لیں اور خودشناس ہو جائیں، تاکہ کائنات کے سربستہ رازوں کو جان سکے اور ہم مادی اور مشینی دنیا سے تھوڑا ہٹ کے ہم اپنی زندگی نیچرل اور قدرتی بنائیں۔ قدرتی زندگی کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں، اور خوشیوں کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں، اور ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ اور اگلے پروگرام، ابھی ہمارے پروگرام اختتام کو ہے، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ملیں گے اور مراقبہ کو مزید عملی طور پہ ہم سیکھیں گے آگے بڑھ کے، اور کئی ایسی چیزیں اور سیکھیں گے جس سے آپ کو آگاہی نہیں ہے اور ابھی تک آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ خود کیا ہے اور آپ کیا کیا کر نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ آپ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے دماغ جان لو، اس کمپیوٹر کو پہچان لو، اس کو سیکھ لو، اور دیکھیں گے دنیا کی تمام خوشیاں آپ حاصل کریں گے اور حاصل کرائیں گے دوسروں کو۔ تو اس وقت ایک پروگرام اختتام کو ہے، اور پلیز دوسروں کو بھی آگاہ کر لے اس پروگرام سے، تاکہ جان لے وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اور اپنی اس کائنات کو، اپنی چھپی ہوئی دنیا کو، اور اس کائنات کو ہم جان لے، اور اس دنیا میں بہت سی خوشیاں ہیں، بہت سے پیار ہے، محبت ہے، پریم ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے بندوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، ان کے نعمتوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ان کے انوائرمنٹ سے بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس دنیا کو ہم بدل لیں گے، اپنی دنیا کو، اور پھر بدل لیں گے دوسری دنیا کو، اور یوں چلتے جائیں گے انشاءاللہ جہاں پر جس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اور ہم آگے بڑھتے بڑھتے اس سائنٹیفک پروگرام کو اور اس روحانی پروگرام کو ہم آگے چلاتے رہیں گے، اور اپنے ڈاکٹر صمد مسافر کو اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔